اس میں درستی قلب کو درستی بدن کا سبب بتایا گیا، اور یہ درستی قلب بغیر فنا بقا محال ہے۔ اور یہ درستی قلب جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ خواہشات دنیا، لذات دنیا سے اس کا دل اٹھ جائے، دنیا کو ضرورت کے طور پر استعمال کرے، مقصد نہ بنا لے۔ فنا سے مراد یہ ہوتا ہے، اور بقا سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ باقی رہے، اپنی ساری کوشش، اپنی ساری محنت اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے لگائے۔ یعنی اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، وہ فانی ہے، اور اللہ جل شانہ کے ذات کے اعتبار سے دیکھیں تو اس ذات کی طلب میں بندہ باقی ہے، اسے فنا بقا کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ درست، اور یہ درستی قلب جو ہے بغیر فنا بقا کے محال ہے۔ اس درجہ میں سالک فنائیت قلبی کے بعد واصل باللہ ہوتا ہے، اور اس سے پہلے ایمان کے متزلزل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ فنا بقا کا حصول جو ہے یہ ایک طرح سے ضمانت بن جاتا ہے ایمان پر قائم رہنے کی، چونکہ دنیا کی محبت اس کے دل سے فنا ہو جاتی، دنیا میں رہتا ہے، دنیا ہی کی غذا کھاتا ہے، یہی لباس پہنتا ہے، دنیا کا کاروبار کرتا ہے، ساری زندگی سنت کے مطابق گزارتا ہے، لیکن اس کا مقصد محض حصول زر نہیں ہوتا، مقصد اتباع سنت ہوتا ہے۔ دنیا میں جس طرح پانی میں کشتی ہوتی ہے تو کشتی پانی ہی میں رہتی ہے، ریت پر یا زمین پر تو نہیں چلتی، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو پھر وہ نہیں رہتی۔ کشتی پانی میں رہتی ہے، لیکن پانی اگر کشتی میں آ جائے تو پھر وہ نہیں رہتی۔ تو فنا سے مراد یہ ہے، جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے لیکن اس کو اندر نہیں آنے دیتی، اسی طرح صوفی دنیا میں بسر کرتا ہے لیکن دنیا کی محبت اور طلب اور دنیا کو مقصد نہیں بناتا، دنیا کی محبت کو دل میں نہیں آنے دیتا، یہ فنا ہے۔ اور بقا سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہونا محض رضا باری کے لیے ہے، اس کی طلب، اس کا مقصد حیات اللہ کے۔ اور فرماتے ہیں اس فنائیت قلبی کے بعد اسے اللہ جل شانہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اس سے پہلے ایمان کے متزلزل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو یہ نعمت نصیب نہیں ہے تو وہ خطرے میں رہتا ہے کہ کسی بھی وقت دنیا کی کوئی لذت، دنیا کا کوئی لالچ، دنیا کا کوئی عہدہ اسے صراط مستقیم سے ہٹا دے۔